سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مضمون کہ بے شک میرے حوض پر میرے کچھ امتی آئیں گے، ان کے گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے ہی پہچانوں گا۔ ریکگنائزیشن حوض کوثر پر کیا فرمائی گئی کہ جن کو میں کثرت درود کی وجہ سے ہی پہچانوں گا۔ اب اس کو ایگزامپل کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کانفرنس میں جانا ہو، کسی بڑے پروگرام میں جانا ہو اور وہاں کارڈ ریکوائرڈ ہو اور اس کارڈ کے بغیر انٹری نہ ہوتی اور آپ وہاں پہنچے، ٹریول کر کے پہنچے، وقت نکال کر پہنچے اور وہ کارڈ ہی بھول جائیں یا وہ کارڈ مس ہو جائے تو کتنا افسوس ہوگا کہ یار کارڈ ہوتا تو میں اندر چلے جاتا، آیا بھی اندر جانے کے لیے تھا مگر نہیں جانے دیا جا رہا۔ اور اگر حوض کوثر پر جب پیاس لگی ہوگی، سورج میل دور ہوگا، العطش ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی اور وہاں ریکگنائزیشن کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میں پہچانوں گا کہ نہیں کثرت درود پڑھنے کی وجہ سے اس لوگوں کو پہچانوں گا۔ اور اگر اس دن ہمیں نہ پہچانا گیا اور ہمیں حوض کوثر پر جام کوثر نہ دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا سوچئے۔ تو سبحان اللہ، وہاں کا جو انٹری کارڈ ہے نا وہ درود پاک ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھیں تاکہ نبی پاک پہچان بھی لیں اور اپنے ہاتھوں سے جام کوثر بھی عطا فرمائیں۔ حوض کوثر پر سبحان اللہ جب نبی پاک کے ہاتھ سے جام کوثر پیئیں گے تو اس کا منظر ہی نرالا ہوگا نا۔ دنیا میں جب بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، بہت گرمی ہوتی ہے تو ہم کئی بار پانی پیتے ہیں، بار بار پیاس لگتی ہے۔ اتنے بڑے کراؤڈ میں ایک بار چلو جام کوثر مل بھی گیا تو دوبارہ کہاں سے ملے گا؟ بہت رش ہوگا۔ مگر اللہ کی شان دیکھیں حوض کوثر کے بارے میں، جمعہ کے خطبے میں آپ یہ الفاظ بار بار سنتے ہیں، شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا۔ فرمایا یہ وہ جام ہے، یہ وہ پانی ہے جو ایک بار پی لے گا اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ تو اللہ ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ تو پلیز کثرت سے درود پڑھنا جو ہے نا یہ اپنی عادت بنائیں، محبت سے ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دو مختصر موضوعات کو میں ڈسکس کر لیتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ ایک بڑا مبارک مہینہ ہمارے درمیان چل رہا ہے۔ اس مہینے کی یوں سمجھیے کہ بابرکت ہونے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے کہ میرے آقا فرماتے الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور آگے فرمایا ورمضان، رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی میں اور آپ اس وقت آقا کے مہینے میں موجود ہیں اور اگلا مہینہ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمائے، پورے روزے رکھنا نصیب فرمائے۔ اور شعبان نبی پاک کو کتنا پسند تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک باقی مہینوں میں رمضان کے علاوہ باقی سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اور پیارے آقا سے سوال بھی ہوا کہ حضور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا اس مہینے میں ایک رات ہے جس رات نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میری یہ تمنا ہے کہ جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ بخشے بخشائے آقا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ہماری تربیت ہے نا کہ ابھی یہ ریئلائز ہو کہ کتنی امپورٹنٹ نائٹ اس مہینے میں آنے والی ہے کہ جب میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تو ہمیں اس مہینے میں خوب اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ شعبان جو ہے یہ ماہ درود بھی ہے۔ جو آیت درود ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ آیت درود بھی شعبان میں نازل ہوئی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ ماہ درود ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے ہیں۔ یہ ماہ استغفار ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش ہونے ہیں۔ غالباً پاکستان میں 3 فروری کی رات شب برات ہے۔ اس کی رات کتنی امپورٹنٹ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 بقرعید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی چاند رات،
نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اس سال حج کرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. ویری امپورٹنٹ رات ہے, فیصلوں کی رات. اگلے سال کا رزق بھی لکھا جاتا ہے, کون حج کو جائے گا یہ بھی لکھا جائے گا شب برات, اور فرشتوں کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ کون اس سال دنیا سے چلا جائے گا. پچھلے شعبان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس شعبان میں نہیں ہیں, ہمیں نہیں معلوم اس سال ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہونا ہے. اور پھر چوتھی رات عرفے کی رات, یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات. تو یہ 4 راتیں بڑی خاص ہیں جس میں بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. شب برات کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کریم اس رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اچھا, یہ قبیلہ بنی کلب کون سا تھا؟ یہ ایک ایسا قبیلہ تھا اس زمانے میں جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا. میں اور آپ ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے, اتنے بڑے قبیلے کی بکریاں, ہزاروں بکریوں کے بال کتنے ہوں گے؟ تو اس کا مطلب سارے ہی بخشے جائیں گے, کروڑ لوگ بخشے جاتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ایک لسٹ بھی آئی حدیث میں کہ سب بخشے جائیں گے, یہ چند قسم کے لوگ جو ہیں یہ نہیں بخشے جائیں گے. اب آپ امیجن کریں کہ وہ کتنے بڑے مجرم ہوں گے کہ ایسی مبارک رات جس میں کروڑوں بخشے جا رہے ہیں, اس میں کون لوگ ہیں جو نہیں بخشے جائیں گے؟ جو نہ بخشے جانے والے ہیں ان میں نام ذرا آپ سن لیں. نمبر 1 حدیثوں میں ملتا ہے کہ شراب کا عادی نہیں بخشا جائے گا. اب انفارچونیٹلی سنا یہ جاتا ہے کہ مختلف شادیوں کے پروگراموں میں, دوستوں میں اب کولڈ ڈرنک کی طرح لوگ شراب پی رہے ہیں. اللہ کے واسطے, اللہ رسول کے واسطے شراب کے قریب نہ جائیں. یہ شراب ام الخبائث ہے, اور شرابی جو ہے وہ شب برات بھی نہیں بخشا جائے گا. اور اب تو بہت نارملائز کر دیا گیا شراب کو. کبھی کبھی ایسا تو موقع نہیں ملتا کبھی دیکھنے کا, اللہ معاف کرے, کبھی جہاز میں سفر ہوتا ہے تو چاہے رائٹ لیفٹ ہمارے ساتھ بعض اوقات پاکستانی اور مسلمان ہی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, اور بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا مسلمان اور دھڑنے سے شراب پی رہا ہے, یعنی فری میں مل جائے تو جتنی پینی آپ پی لیں گے. اللہ اکبر. حالانکہ جہاز تو وہ سواری ہے کہ جس میں توبہ کر کے باوضو بیٹھنا چاہیے, کلمہ پڑھ کے بیٹھنا چاہیے کہ پتہ نہیں خیر سے پہنچوں گا یا نہیں, کچھ ہوا تو دنیا سے ہی چلا جاؤں گا. مگر شرم نہیں آتی, اور لوگ, میں غیر مسلموں کو کیا کہوں, مسلمان پی رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حالانکہ یہ شراب وہ لعنت ہے. ویسے تو بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں, علماء بیٹھے ہیں, شاید یہ ایک ہی گناہ ہے جس میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے. شراب پینے والا, پلانے والا, اٹھانے والا, خریدنے والا, بیچنے والا, لانے, یعنی کتنے قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی گئی, اور یہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. ابھی نوجوان بیٹھے ہیں, بعض اوقات ان کو کہیں کہ بھائی یہ شراب کی محفلیں, بری محفلوں سے دور رہو, تو کہتے ہیں یار ہم شراب نہیں پیتے, دوست پیتے ہیں, ہم تو صرف بیٹھتے ہیں. ہم نشہ نہیں کرتے, دوست نشہ کرتے ہیں, ہم تو صرف کمپنی دیتے ہیں, کیا کریں آج کل. اچھا پھر بعض اوقات کچھ لوگ ملٹی نیشنل کمپنی یا کسی بڑی کمپنی میں کام کرتے ہیں, کیا کریں, آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں, فلاں جگہ جانا پڑتا ہے, جناب ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں, ہم تو منع نہیں کر سکتے, ہم بیٹھتے ہیں. کیوں بیٹھتے ہیں ادھر؟ یعنی جہاں رب کی لعنت برس رہی ہے آپ وہاں بیٹھے ہیں. ابھی 4-5-6 سال پرانی تو بات ہے جب ہم سب نے کووڈ کو ایکسپیرینس کیا تھا. کیا سیکھا تھا کووڈ سے؟ سوشل ڈسٹینس, کہ یار اس میں بخار آ رہا ہے, نزلہ آ رہا ہے, بندے سے ہی دور رہو, ہاتھ بھی نہیں ملاتے ایک دوسرے سے. یعنی وائرس سے بچنے کے لیے ڈسٹینس کر سکتے ہو, اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے ڈسٹینس نہیں کرنا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, صحبت ہی بندے کو برا بناتی ہے. آپ کسی بھی شرابی, کسی بھی برے کام کرنے والے سے مل لیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, کسی ہیروئنچی سے مل لیں, جواری سے مل لیں, کسی قاتل سے مل لیں, چور سے مل لیں, سوال کریں کدھر سے ملی یہ عادت, بتائیں کیا جواب دے گا؟ آپ کو جواب بھی پتا ہے, وہی کہے گا دوستوں سے ملی. کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا جناب میرے ایک برتھ ڈے تھی اور ابو بڑے خوش تھے اور میرے لیے جناب ابو چرس کا سگریٹ لے کے آئے, بیٹا آج سے شروع کر دے. کبھی بھی والدہ نے میرے امتحان کے اچھے نمبروں کے بعد مجھے چاقو لا کے نہیں دیا تھا کہ بیٹا چوری شروع کر دے. ساری بری عادتیں نارملی بری صحبت سے ملتی ہیں. لیکن آج کا نوجوان جواب کیا دیتا ہے؟ میں تو بڑا پکا ہوں, میں کچھ نہیں کرتا, دوست کرتے بیٹھتا ہوں. نہیں میرے پیارے, آج آپ بیٹھ رہے ہیں اور کل آپ مبتلا ہو جائیں گے. اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں, بری صحبتوں سے بچیں, کیونکہ شراب کا عادی شب برات بھی نہیں بخشا جائے. آگے فرمایا ماں باپ کا نافرمان. یہ کیسا گناہ ہے اور کتنا خطرناک گناہ ہے کہ تقریباً ہر وہ رات جس رات سب بخشے جاتے ہیں,
یا جن گناہگاروں کے بارے میں آتا ہے یہ نہیں بخشے جائیں گے، ان میں آپ کو ہر لسٹ میں ماں باپ کا نافرمان ضرور ملے گا. یعنی اللہ کو کتنا سخت ناپسند ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی میری بہنوں، خدا کی قسم اگر آپ کے ماں باپ آپ کے پاس ہیں، یو آر سو لکی. اللہ اکبر. ماں باپ بھی ہوں اور شعبان بھی ہو، ماں باپ بھی گھر میں ہوں اور شب برات بھی ہو، ارے ماں باپ بھی ہو اور رمضان بھی ہو، اور کیا چاہیے آپ کو؟ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، کتنا یاد آتے ہیں ہر بڑی رات کو کہ کاش ماں ہوتی تو آج دعا لیتا، والد ہوتے تو ان سے دعائیں لیتا، افطار میں ماں ہوتی تو ہم مل کے ماں کی آمین سنتے. ماں نہیں ہے اور رمضان ہے، ماں نہیں ہے اور شعبان ہے، مگر آپ کے پاس اگر ماں باپ ہیں تو قسم سے انہیں راضی کیجئے، انہیں ناراض مت کیجئے گا، ان کو دکھ نہ دیجئے. ایک اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کر دیتا ہوں کہ زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس سے اس کے ماں باپ راضی ہے نا، اس کو دنیا میں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں، چاہے سارا زمانہ راضی ہے، اس کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا. اور یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جس سے اس کے ماں باپ راضی، اس سے اس کا رب راضی، جس سے اس کے ماں باپ ناراض، اس سے اس کا رب ناراض. پلیز، شب برات آ رہی ہے، کسی بھی وجہ سے اگر ماں باپ ناراض ہیں، دل دکھایا ہے، دوری ہو گئی ہے، ان سے معافی مانگ لیں، کیونکہ شب برات سب بخشے جائیں گے، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. آگے فرمایا رشتہ داری کاٹنے والا، قطع تعلق کرنے والا. اب بیٹھے خاندان کے لوگ یہاں پر چھوٹی چھوٹی بات پر خاندان توڑ دیے، رشتے توڑ دیے، جانا آنا ختم کر دیا. ہم نہیں جاتے فلاں چچا کے گھر، ہم نہیں جاتے فلاں ماموں کے گھر. کیوں نہیں جاتے بھائی؟ انہوں نے دعوت میں نہیں بلایا تھا، جیسا دعوت دینی تھی ویسی دعوت نہیں دی. گھر گئے تو اچھے طریقے سے بات نہیں کی، اتنی چھوٹی بات پر رشتہ ختم کر دیا. بھائی بھائی سے نہیں مل رہا، میاں بیوی گھر بیٹھے ایک دوسرے سے دور، چھوٹی سی بات ہو گئی، تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، غلطی ہوئی، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا مسلمان ہے، مگر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ویسے عجیب بات ہے، ہم اللہ سے معافی کیسے مانگتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، صغیرہ بھی معاف کر دے، کبیرہ بھی معاف کر دے. کبھی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا ہے. یہ کیسی معافی ہے کہ آپ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ آپ کو سارے معاف کر دے. ہم بھی تو معاف کریں نا. اور یاد رکھیے، برداشت کرنا، درگزر کرنا، یہ جو حلم ہے نا، یہ وہ کمال کا وصف ہے جو سنت انبیاء بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، بلکہ یہ اللہ عز و جل کی بھی سنت ہے. ہاں، اور یہ ماہ رمضان تو ہمیں ویسے بھی صبر کا درس دیتا ہے. ایک تو یہاں پر جھگڑے ختم نہیں کر رہے لوگ، اور رمضان میں ایک عجب سما بن جاتا ہے. پتہ نہیں روزہ رکھ کے ایسا لگتا ہے احسان کرتے ہیں، ہر دوسرا آدمی لڑ رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ افطار سے پہلے تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کسی سے بات کرنے کے لیے. بھائی اس سے بعض ہم نے تو نوٹ کیے ہوئے کچھ لوگ کہ ان سے ہمیشہ رات کو بات کرنی ہے، تراویح کے بعد، روزے میں بات نہیں کرنا، حضرت نے روزہ رکھا ہے ہماری خیر نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے گھر میں بھی ہوتا ہوگا کہ کچھ بیویاں ڈرتی ہوں گی، کچھ بچے ڈرتے ہوں گے، کچھ امپلائی ڈرتے ہوں گے کہ سیٹھ صاحب سے آج بات نہیں کرنا، صبح سے ان کو پان نہیں ملا، یا سگریٹ کے عادی ہے تو سگریٹ نہیں ملی ہے، حضرت نے آج روزہ رکھا ہے پتہ ہم سے افطار نہ کر لیں. حالانکہ رمضان تو ہے ہی صبر کا مہینہ، معافی اور درگزر کا مہینہ، لیکن رمضان میں زیادہ جھگڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلام، اعضاء کا بھی تو روزہ ہے نا، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کی زبان بھی آپ نے صحیح استعمال کرنی ہے. حلم کی بات ہو رہی ہے تو سبحان اللہ، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بزرگان دین کیسے حلم والے تھے، کیسے قوت برداشت والے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، حالانکہ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ تابعی بزرگ ہیں. تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، اور تابعی بھی جنتی ہوتا ہے. اب ایک بار وہ کہیں جا رہے تھے تو کسی نے آپ کو گالی دے دی. اب ذرا امیجن کریں کہ ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی گالی دے دے، ہمارا کیا ریپلائی ہوگا؟ اوئے ہوئے ہوئے، اب تو جتنی گالیاں یاد ہیں ساری اس کو دینی ہے. مگر یہ کیسے عظیم بزرگ تھے، خاموشی سے چلتے رہے. وہ پیچھے سے گالیاں دیتا رہا، آپ چلتے رہے. وہ بہت زور زور سے گالیاں دیتا رہا، آپ چلتے رہے. ایک جگہ آپ نے جب گھر کے علاقے کے قریب پہنچا نا، رک گئے اور اس شخص سے کہتے ہیں بھائی اور بھی باقی رہ گئی تو دے دو. اپنے محلے میں جب میں داخل ہوں گا نا تو اب وہاں میرے جاننے والے کافی ہوں گے، وہ تمہاری گالیاں سن کر تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، تم سے میری وجہ سے کوئی جھگڑا نہ کریں. اگر کچھ اور باقی بچ گیا تو مجھے گالیاں دے دو تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. اب آپ سوچیں اس بندے کو کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی، لیکن یہ تھا ہمارے بزرگوں کا حلم، یہ تھا ان کا برداشت.
اچھا اسی طرح میں اگر ہم سب کو ایک نعت شریف بڑی شوق سے یاد ہے، اس کے الفاظ بھی یاد ہیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. اچھا میں آپ سے پوچھوں، ہم نے کتنی بار گالی سن کر دعا دی ہے؟ نعت ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہمیشہ مزہ آتا ہے شعر کو سن کر، مگر ہم بھی تو کچھ ایسا اپنائیں نا کہ زندگی میں اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہے تو کبھی تو اس کو دعا دے دے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. ہم کہتے ہیں نہیں ٹٹ فور ٹٹ، جیسے کو تیسا، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اب تو میں نے چھوڑنا ہی نہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں اس مبارک مہینے کی مبارک رات سے پہلے یہ برداشت پیدا کرنی ہے، یہ درگزر پیدا کرنا ہے، یہ معافی پیدا کرنی ہے کہ قطع تعلق کو ختم کرنا ہے، ورنہ شب برات قطع تعلقی کرنے والا نہیں بخشا جائے گا. جہاں میں نے کہا تھا نا کہ حلم جو ہے وہ رب کریم کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے. میں اس کی کچھ جھلک بھی آپ کو بیان کرتا ہوں. پہلے تو حلم کہتے کس کو ہے؟ حلم کا معنی ہے بردباری، نرم دلی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آدمی کو غصہ آئے اور وہ کوشش کر کے تکلف کے ساتھ نفس کو مجبور کر کے غصے کو دبا دے تو اس کو قضم الغیظ کہتے ہیں، یعنی غصہ پی جانا کہتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، غصہ آئے تو غصہ پی جائے، اور یہ بڑا پیارا گھونٹ ہے، اس کو افضل گھونٹ کہا گیا کہ بندہ غصہ پی جائے. بلکہ حدیثوں میں یہ بھی مضمون ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. مگر حلم اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر بندہ غصہ پینے کی اتنی مشق کر لے، بار بار اپنے غصہ پینے کی عادت اپنائے، ایک وقت آئے کہ اس سے غصہ آیا ہی نہ کرے، اور غصہ آ جائے تو غصہ دبانے کا تکلف نہ کرنا پڑے، بلکہ آسانی سے غصہ اس کا چلا جائے، دب جائے. اس کو حلم کہتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غصہ پینے کی نسبت حلم زیادہ افضل ہے. حلم عقل کے کمال کی دلیل ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ حلم اللہ پاک کی سنت ہے، کیونکہ رب کا ایک نام حلیم بھی ہے. اللہ پاک کے حق میں اس کا معنی یہ ہے کہ گناہگار کو مہلت دینا، اس کی فوری پکڑ نہ فرمانا. اب ذرا غور کیجئے نا، دنیا میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ پاک کی کیسی کیسی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک چاہے تو زمین پھٹ سکتی ہے، یہ نافرمان زمین میں دھس سکتے ہیں، آسمان سے پتھر برس سکتے ہیں، بجلی گر سکتی ہے، نافرمان کا چہرہ بگڑ سکتا ہے، مگر وہ رب کریم مہلت دے رہا ہے. وہ رب کریم سبحان اللہ حلیم ہے نا، وہ مہلت دے رہا ہے. ورنہ کون سا گناہ ہے؟ ارے معاذ اللہ، اللہ کو برا بھلا کہنے والے لوگ اس دھرتی پر بستے ہیں، انہیں بھی رزق مل رہا ہے، انہیں بھی آکسیجن مل رہی ہے، انہیں بھی زمانے میں سب کچھ مل رہا ہے. یہ سب کس بات کی دلیل ہے؟ کہ وہ حلیم ہے، وہ درگزر ہے، کر فرما رہا ہے. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا، رحمت والا ہے. اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا. تفسیر قرآن صراط الجنان میں ہے. اس آیت میں اللہ پاک کی رحمت اور مہلت کا بیان ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، کہ کروڑوں گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مغفرت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ بخش دیتا ہے. ساری زندگی میں گناہ کرنے کے باوجود بھی کوئی آخری زندگی کے دنوں میں بھی توبہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے. یہ شان مغفرت بھی ہے، شان رحمت بھی ہے. اللہ اکبر، کیسا حلیم ہے میرا مولا. اب حلم سنت انبیاء بھی ہے. جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے سب حلم والے تھے، برداشت والے تھے. لوگ گالیاں دیتے تھے، انبیاء برداشت کرتے تھے. لوگ تکلیفیں پہنچاتے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام برداشت فرماتے تھے. بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک نبی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قوم نے انہیں شدید تکلیف پہنچائی، ان کی یہاں تک کہ ان سے خون بہنا شروع ہو گیا. اپنے چہرے سے خون پوंچھتے جاتے تھے اور کہہ رہے تھے اے اللہ پاک میری قوم کو بخش دے، بے شک یہ نہیں جانتے. کیسے انبیاء تھے. اللہ اکبر. ذرا تھوڑا سا انبیاء کے بارے میں دو جملے سن لیں، شاید ہمارے اندر بھی حلم آ جائے، شاید ہم بھی معاف کرنے والے بن جائیں. حضرت نوح علیہ السلام
950 سال تبلیغ کی، اور آپ کے متعلق آتا ہے لوگ آپ کو اتنی تکلیف پہنچاتے تھے، اتنا جسمانی تشدد کرتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے اور لوگ سمجھتے کہ آپ کا انتقال ہو گیا اس لیے چھوڑ دیتے۔ جب ہوش آتا تھا تو اللہ سے کہتے اللہ میری قوم کو بخش دے، بے شک یہ نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کیا تکلیفیں نہیں پہنچائی، ارے معاذ اللہ آپ کو جلتی آگ میں ڈال دیا گیا، مگر آپ کا حلم اتنی سخت تکلیفوں پر بھی زبان پر شکوہ نہ آیا، نہ قوم کے لیے تکلیف کی دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ نے حلم اختیار فرمایا، برداشت کیا۔ حضرت ہود کو ستایا گیا، حضرت شعیب کو ستایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں رچائی گئیں، مگر قربان جائیے یہ انبیاء کرام کا پاکیزہ انداز ہے، جتنی بھی تکلیفیں پہنچائی گئیں یہ حلم اور حلم کا مظاہرہ فرماتے رہے۔ کسی نبی نے جلد بازی سے کام نہ لیا، نہ ہی اپنی ذات کی خاطر غصہ فرمایا، بلکہ صبر اور تحمل کے ساتھ ہر ستم برداشت کرتے رہے۔ اور جب بات کریں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی شان کیا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، رب قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ یقیناً جتنے اچھے اخلاق، جتنے اچھے اوصاف، جتنی اچھی عادتیں انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوئیں، ان سب کا مجموعہ ہمارے آقا کو عطا ہوا۔ واقعات تو بہت ہیں، ستایا تو بہت گیا، تکلیفیں تو بہت پہنچائی گئیں، مگر طائف کا میدان کون بھول سکتا ہے جب اتنا ستایا گیا کہ پتھر برسائے گئے کہ نبی پاک کے مبارک جوتے جو تھے وہ خون سے بھر گئے۔ اللہ اکبر، پہاڑوں کا فرشتہ آ کر کہتا ہے حضور حکم دیجئے دونوں پہاڑ ملا کر اس بستی کو تہس نہس کر دوں گا، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان پر وہاں بھی دعائیں تھیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حلم سنت الہی ہے، برداشت کرنا اور جناب درگزر کرنا، حلم اختیار کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ مگر آج ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے، ہم کلمہ پڑھنے والے یہاں موجود ہیں، مگر ایسا لگتا ہے برداشت ختم ہو گیا ہے۔ nobody have tolerance، کسی کے اندر پیشنس نہیں ہے۔ چھوٹی سی گاڑی پر کسی کا ٹچ لگ جائے، ہمارے پیر پر کسی کا پیر آ جائے، ارے بلکہ کسی دعوت میں کھانا کھاتے کھاتے کسی کو ٹھوکر لگ جائے، ہر بندہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے ریڈی ٹو فائٹ ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر ٹالرنس لائیے، اپنے اندر پیشنس لائیے، اپنے اندر صبر لائیے اور درگزر کیجئے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے، اللہ درگزر کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں، خاندان ختم ہو رہے ہیں، آج کل تو اتنی جلدی معاذ اللہ رشتہ ٹوٹنے کی خبر آتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار کچھ مہینے پہلے تو شادی ہوئی تھی، ارے ابھی تو 1 سال نہیں ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ جناب لڑکے میں اب برداشت ہے، نہ لڑکی میں برداشت ہے، نہ خاندان والوں میں برداشت ہے۔ پہلے کے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ اگر میاں بیوی میں کوئی چھوٹی موٹی چپکلش ہو بھی گئی ہے تو گھر والے، خاندان والے بٹھا کر انہیں سمجھا دیتے تھے اور کہتے تھے نہیں جناب رشتہ ختم نہیں کریں گے، رشتہ تو یہی رہے گا، اور معاملہ چلتا رہتا تھا اور تھوڑے عرصے بعد محبت بھی بڑھ جاتی تھی۔ مگر یہاں تو چھوٹی سی غلطی پر بات ختم کرنے پر پہنچ جاتے ہیں، نہ کریں ایسا۔ اور آج ہم نے یہ بھی سن لیا کہ مغفرت کی رات سب بخشے جائیں گے، اور جو بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے وہ قطع تعلقی کرنے والے، وہ رشتہ کاٹنے والے ہوں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات سے اپنے آپ کو دور کیجئے۔ بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ شب برات سے پہلے اگر آپ کو کوئی ایسا یاد آ رہا ہے کہ ہاں یار فلاں رشتہ دار سے بات ختم کر دی ہے، فلاں دوست سے بات ختم کر دی ہے، فلاں مسلمان کے پاس جانا نہیں ہے، ہاں ایسا ضرور ہے۔ اگر کوئی شرعی مسئلہ ہے پھر الگ بات ہے، ہاں اگر کسی کا ایسا پرابلم ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں، اس کے نبی علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ اہل بیت یا اولیاء کے بارے میں اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، پھر اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر کوئی شرعی پرابلم نہیں ہے، ہماری ذات کا پرابلم ہے، تو اللہ کے لیے معاف کیجئے اور دوستی کر لیجئے، کیونکہ یہ دوستی انشاءاللہ ہماری مغفرت کا سبب بنے گی، یہ رشتہ جوڑنا ہماری مغفرت کا سبب بنے گا۔ اسی طرح جن بد نصیبوں کے بارے میں آیا جو نہیں بخشے جائیں گے، اس میں ایک گناہگار وہ ہے جس کو چغل خور کہا جاتا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، خاص طور میں فیملیز کے اندر، دوستوں کے اندر، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا۔ معذرت کے ساتھ یہ برائی ہماری بہنوں میں، خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آج کل تو مردوں کے کان بھی بھر دیتے ہیں لوگ۔ پتہ چلا تمہارا بھائی یہ کہہ رہا تھا، ہاں تمہارا دوست یہ کہہ رہا تھا، تمہارے دفتروں میں بڑا ہوتا ہے کہ تمہارے بارے میں فلاں مینیجر یہ کہہ رہا تھا، اور اس بات پر جناب دلوں میں کدورتیں اور دوریاں ہو رہی ہیں۔ حدیثوں میں چغل خور کو محبتوں کا چور کہا گیا۔ یہ چغل خور جو ہے جناب اللہ اکبر
शब बरात नहीं बख्शा जाएगा। तो अगर किसी की ये आदत है तो पहले तो अपनी ये आदत निकालें, तौबा करें। अगर आपको पता चल भी गया कि किसी ने फलां के बारे में गलत बात कही है तो आप पर कब फर्ज वाजिब हो गया कि जाके उसे बताएं कि वो तुम्हारे बारे में ये बात कर रहा है। आप जरा गौर करें, मुसलमान का ताल्लुक खत्म करना कितना रब को नापसंदीदा है कि झूठ जो बात सूरतों में कबीरा गुनाह है, एक चंद सूरतों में जहां झूठ बोलने की इजाजत है वहां यह भी मामला है कि दो दोस्तों में, दो भाइयों में अगर लड़ाई हो गई है उनको मिलाने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए झूठ बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक भाई दूसरे भाई से नाराज है, आप दूसरे के पास जाकर कहें यार तुम्हारा भाई तो तुम्हारी बड़ी तारीफ करता है, वो तो तुम्हारे बारे में बड़ी अच्छी बातें करता है। क्यों? ताकि उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, वो अपने भाई से जुड़ जाए, ये रिश्ता जुड़ जाए। अरे यहां झूठ बोलने की इजाजत है। वो बंदा कितना बदनसीब है जो झूठ बोलकर रिश्ता तोड़वा देता है, जो चुगलखोरी करके मुसलमानों को दूर कर देता है। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। अरे आपको पता चल भी गया कि यार ये फलां के बारे में बुरी बात कर रहा है, आपने उधर ये बात नहीं पहुंचानी क्योंकि इससे तो और दूरी हो जाएगी, इससे तो और लड़ाई बढ़ जाएगी। लेकिन लोगों को मजा आता है कि जनाब रिश्ते टूटे, लड़ाइयां बढ़ें, दुश्मनियां बढ़ें। ये ना करें, वरना ऐसा ना हो कि सब बख्शे जाएं और चुगलखोर ना बख्शे जाएं। ये हमारी बहनों में भी बड़ा प्रॉब्लम है। बैठी होंगी, किसी ने बात कर दी, बस उसको फौरन पकड़ लिया और आधी बात सुन के पता नहीं मिर्ची मसाले लगा के और कितनी बातें आगे पहुंचानी है। एक और बात यहां याद कर लीजिए, जो किसी के ऐब खोलता है, हदीसों का मजमून है, उसके ऐब खोल दिए जाएंगे। और जो किसी के ऐब छुपाता है अल्लाह उसके दुनिया और आखिरत में ऐब छुपाएगा। आप तय कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर हमें किसी का ऐब पता चल भी गया है और मजे ले लेकर, अब तो व्हाट्सएप चलते हैं, अब तो फोन चलते, पता चला उसके बेटे ने ये कर दिया, हाँ उसकी बेटी का ये मसला हो गया, अरे भाई उसकी दुकान पे पुलिस आई थी, फलां जगह उसका ये मसला हो गया, उसका कारोबार में ये हो गया। किसने कहा है आपको ये सारी बातें फैलाने के लिए? और अल्लाह करे मेरा ये बयान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुने, सहाफी लोग सुने, जो व्लॉगर्स हैं वो सुने, इतना मजे ले लेकर, बस रोज की कोई खबर चाहिए जिस पे व्यू मिल जाए, फलां के बेटे ने ये कर दिया, फलां के घर में ये हो गया, और बाद में वो खबर निकलती भी झूठी है, अच्छा सच्ची भी है। तो आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप किसी की बात को पूरी दुनिया में पहुंचा दें? इस दिन से डरें कि आज आप किसी के ऐप खोल रहे हैं और अगर मेरे और आपके ऐप खुल गए, सच बताइए ऐसी कितनी बातें हैं जो सिर्फ मुझे और आपको पता है और हमारे रब को पता है। अल्लाह ने ऐप छुपाए हुए हमारे, वो खुल गए तो किधर जाएंगे हम? मगर इधर किसी का ऐप मिलते ही जनाब फौरन सबको बताना है। खुदा के वास्ते ऐसा ना करें, ऐप छुपाएं। सुभान अल्लाह, फजीलत क्या है हदीस में? जो किसी के दुनिया में ऐप छुपाएगा अल्लाह उसके दुनिया और आखिरत के ऐप छुपाएगा। हमारा काम तो ढकना है, हमारा काम छुपाना है, बल्कि अल्लाह से दुआ करे अल्लाह इसके भी ऐप छुपा, मेरे भी ऐप छुपा दे। लेकिन नहीं, मजा आता है, बहुत मजे ले लेकर बातें करते हैं, लज्जत मिलती है इससे। अरबी का एक मकूला है, मन दाहिका दुहिका, जो किसी पर हंसता है जल्द उस पर भी हंसा जाएगा। हैं जो किसी की बातों को लेकर मौज कर रहा है, उसकी बातों को लेकर एंजॉय कर रहा है, ऐसा ना हो थोड़े दिनों बाद वो भी तमाशा बना हुआ। अल्लाह हमारे ऐब दुनिया में भी छुपाए रखे, मरते वक्त भी छुपाए रखे और आखिरत में भी छुपाए। हम तो ये दुआ करते हैं, या इलाही नामे आमाल जब खुलने लगे, ऐब पोशे खल्क सत्तारे खता का साहब। अल्लाह उस दिन भी ऐब छुपाना जब सारी दुनिया के सामने आमाल खुले, आमाल नामे खुलेंगे। अल्लाह से कह रहे हो अल्लाह सब छुपा दे और हम छुपाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं ना, अबरार के सीने राजों के दफीने होते हैं। नेक लोगों के जो सीने होते हैं ना, वो लोगों के राज के दफीने, यानी उनकी कब्रें होती है। पता चल जाए बस मुझे पता, और क्यों किसी को बताना है? ऐसे बनिए। तो बहरहाल चंद बातें शब बरात के बारे में अर्ज कर दी हैं कि ये रात बड़ी मुबारक रात है, इसमें सब बख्शे जाएंगे। ये चंद बदनसीब जो मैंने बताया, और भी है इसकी लिस्ट, अब चूंकि माशाल्लाह नातख़्वां भी मौजूद हैं, प्रोग्राम मजीद आगे चलेगा। बस एक दो बातें और अर्ज कर देता हूँ। बड़ा प्यारा मामूल है अहले सुन्नत का कि 14 शाबान भी रोजा रखें, 15 शाबान भी रोजा रखें। 14 शाबान मेरे और आपके नामा अमाल का आखिरी दिन है, तो ये भी वैसे तो शाबान में ज्यादा रोजे रखें, वरना कम से कम 14 शाबान रखें, 15 शाबान भी रखें। और 14 शाबान को असर के बाद कोशिश करें असर की नमाज से ही मस्जिद में चले जाएं जो इस्लामी भाई हैं, ताकि हमारा नामा अमाल के जो आखिरी लम्हात है ना वो भी मस्जिद में गुजरे। मगरिब होते ही रात शुरू हो जाएगी तो हम अल्लाह के घर में ही हों, और मगरिब के बाद माशाल्लाह पूरी दुनिया में आशिकाने रसूल 6 नवाफिल का सिलसिला होता है, तिलावत का सिलसिला होता है, तो वो भी माशाल्लाह मस्जिदों में पूरी दुनिया में दावत इस्लामी के ज़रिए इंतजाम भी होता है, उसमें शामिल हो जाएं। फिर ये रात इबादत में गुजारें। इस रात हो सके तो सुन्नत के मुताबिक कब्रिस्तान भी जाएं। मेरे आका अलैहिस्सलाम शब बरात जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए थे, तो हो सके तो हम भी जाएं। हम में से खास तौर पर जिनके वालिदैन चले गए तो वहाँ हाजिरी दें। और उसके बाद ये
رات پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے تحت شاندار اجتماع ہوتے ہیں. فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں بھی ہوگا, پورے کراچی میں مختلف مقامات پر ہوں گے. رات عبادت میں گزاریں, سحری کریں, 15 شعبان کا بھی روزہ رکھیں. اللہ کریم ہم سب کو اس رات کی برکت عطا فرمائے, ہم سب کی مغفرت فرمائے. ہم مانتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال بہت برے ہیں. نامہ اعمال یا اللہ تیری بارگاہ میں آنے والے ہیں, ہمیں پہلے ہی پتہ ہے وہ سیاہ ہیں, وہ گناہوں سے پر ہیں. مگر اللہ تیری رحمت کو پکار رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی سیاہی کو معاف کر دے اور ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے اعمال نامے کو قبول بھی فرما لے. اور اس رات یہ لکھا جائے گا کون اگلے سال حج پر جائے گا. اے اللہ آئندہ سال حج پہ جانے والوں میں ہم سب کا نام لکھ دے, مدینے جانے والوں میں ہم سب کا نام لکھ دے. اے اللہ اس رات رزق بھی لکھا جائے گا, ہم سب کے رزق حلال میں برکت لکھ دے. ہمیں خیر والی, عافیت والی, نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما. جلنے والی, پھٹنے والی, ڈوبنے والی, اے اللہ ناگہانی آفتوں والی موت سے محفوظ فرما. تیرے نبی کے جلووں والی, ایمان والی, کلمے والی اور اے کاش مدینے والی موت ہمیں نصیب فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.